الفقه. الفقه لأن العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلة التفصيلية، وبيان ذلك أن متعلق العلم إما حكم أو غيره، والحكم إما مأخوذ من الشرع أولا أو لا والمأخوذ من الشرع إما أن يتعلق بكيفية عمل أو لا، والعملي إما أن يكون العلم به حاصلا من دليل التفصيلي الذي نيت به الحكم أو لا، فالعلم المتعلق بجميع الأحكام الشرعية العملية الحاصل من أدلتها التفصيلية هو الفقه. وخرج العلم بغير الأحكام من الذوات والصفات، والعلم بالأحكام الغير المأخوذة من الشرع كالأحكام المأخوذة من العقل، كالعلم بأن العالم حادث، أو من الحس كالعلم بأن النار محترقة، أو من بأن النار محرقة، أو من الوجه والاستلاء كالعلم بأن الفاعل مرفوع. وخرج العلم بالأحكام الشرعية النظرية وتسمى اعتقادية وأصلية، ككون الإجماع حجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقیل العلم، یہ ساری باتیں جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے اوپر متن میں بیان کر دی، کوئی نئی بات نہیں کرتا، ساری وہی باتیں، تھوڑا اس کا انداز اپنا ہوتا ہے، علامت افسانہ نہیں ہے، سمجھے نا جی۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ العلم علم، یعنی وقیل العلم جو تھا اوپر متن میں تو کہتا ہے کہ عرف اصحاب الشافعی رحمہم اللہ الفقہ مفعول ہے عرف، تعریف کی ہے اصحاب شافعی رحمہ اللہ نے فقہ کی، بأنہو کہ یہ فقہ العلم جاننا ہے، معلوم کرنا ہے، بالاحکام احکام کو، الشرعیہ ایسے احکاموں کہ جو شرعی ہوں، العملیہ اور عملی ہوں، من ادلتها التفصیلیہ ان کا علم، ان کو جاننا دلائل تفصیلیہ سے، یہ نام ہے فقہ کا، صحیح ہے؟ یہ تعریف انہوں نے کی ہے، یہ بھی ان کی وہی تعریف نیچے نقل کریں، وہ بیان و ذالکہ سے اب وضاحت کہتے وہ بیان و ذالکہ، اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ یقیناً متعلق علم کا، یعنی وہ چیز جو علم سے کیا کرتی ہے، متعلق ہوتی ہے، تعلق پکڑتی ہے، اما حکم او غیرہ، علم کا متعلق یا تو حکم ہوگا یا غیر حکم ہوگا، سمجھ میں آیا؟ یہی سمجھ میں آیا؟ علم کا جو متعلق ہوگا وہ کیا ہوگا، یہ جو تشریح کر رہا ہے یہ پہلا معنی مراد لینے کی صورت میں کر رہے ہیں، سمجھے نا، یعنی اسناد و امر الی آخرہ کی صورت میں، باقی خطاب اللہ تعالی والا معنی ابھی فی الحال مراد نہیں لے رہے، وہ اگلے قولہ سے بیان کریں، یہ بات دیر لگتی، اس لیے کیا کہا کہ متعلق علم کا یا حکم ہوگا یا کیا ہوگا، غیر حکم ہوگا، حکم ہوگا یعنی اسناد و امر الی آخرہ ہوگا یا اسناد و امر الی آخرہ نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھو، اگر غیرہ ہے، کیا ہے، حکم کو چھوڑ دو، سمجھے نا، اس کی وضاحت خود کر رہے ہیں، اگر غیر حکم ہے یعنی اسناد امر الی امر آخرہ نہیں ہے تو اس کا نام تصورات ہے، علم ذات و صفات ہے، سمجھے، علم ذات و صفات کا معنی علم تصورات ہے، تصورات جو ہوتے ہیں ان کے اندر نسبت نہیں ہوتی، وہ نہیں کرتے، آیا یہی سمجھ ہے، دیکھنا، کہتے وضاحت یہ ہے کہ علم کا جو تعلق ہوگا یا متعلق ہوگا یہ حکم ہوگا یا غیر حکم ہوگا، صحیح ہے، او غیرہ کو نکال دیا، او غیرہ کو کیا کر دیا،
فقہ کی تعریف سے، کیونکہ جب غیر حکم ہوگا کیا تو اس میں نسبت ہی نہیں ہوگی، سمجھا؟ کیونکہ نسبت تو ہوتی ہے حکم میں، اسناد امر الی امر آخر ہوگا حکم میں، جب غیر حکم ہوگا تو اسناد ہی نہیں ہوگی، جب اسناد نہیں ہوگی تو فقہ نہیں ہوا، صحیح ہے؟ لیکن حکم میں تفصیل ہے، حکم میں تفصیل ہے، کہتے والحکم اما ماخوذ من الشرع او لا، صحیح؟ اگر حکم ہوگا کیا؟ اگر حکم ہوگا یعنی اگر متعلق علم کا حکم ہوگا تو وہ حکم شریعت سے ماخوذ ہوگا یا شریعت سے ماخوذ نہیں ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی یہی سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے۔ اچھا جی، اگر وہ شریعت سے ماخوذ نہیں ہے کیا؟ اگر وہ شریعت سے ماخوذ نہیں ہے، عقل سے ماخوذ ہے، جی حس سے ماخوذ ہے، وضع اور اصطلاح سے ماخوذ ہے، جی منطق کے قواعد ہیں، سمجھے نا، وغیرہ جی صرف کے قواعد ہیں، نحو کے قواعد ہیں، جی یہ ماخوذ من الشرع نہیں ہے بلکہ ماخوذ من الوضع والاصطلاح وغیرہ ہے، جی صحیح ہے؟ یا من الحس والعقل ہے، جی تو یہ بھی فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، لیکن جو ماخوذ من الشرع ہے اس میں ہماری بات ہے، جی صحیح ہے؟ اس میں ہماری بات ہے، لیکن اس کی پھر دو قسمیں ہیں، کیا یہ پھر دو قسمیں ہیں، کہتے ہیں والماخوذ من الشرع اما ان يتعلق بکیفیت عمل او لا، ماخوذ من الشرع یا تو متعلق ہوگا بکیفیت عمل کے ساتھ یا کیفیت عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، اور وہ نظریات ہوں گے، عقائد ہوں گے، اگر لا ہوگا تو کچھ سے بھی ہماری بات نہیں ہے، آیا؟ جی یعنی سمجھ میں آیا؟ جی لیکن کہتے ہیں کہ والعملی ہو، اگر اس کا تعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہے تو پھر اس کی پھر دو قسمیں ہیں، اما ان یکون العلم به حاصل من دلیل تفصیلی الذی نیت به الحکم او لا، سمجھے؟ یا تو اس کا علم حاصل ہوگا دلیل تفصیلی سے جس کے ساتھ وابستہ ہے حکم، نیت به الحکم کے ساتھ وابستہ ہے حکم، او لا، یا دلیل تفصیلی سے اس کا علم حاصل نہیں ہوگا، سمجھے نا؟ جی تو مقتضی نافی وغیرہ کو کیا کرتا ہے؟ خارج کرتا ہے۔ جی اب ہر ایک سے تفریح کر رہے ہیں اور ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں، جی سمجھے؟ جی کہتے ہیں فالعلم المتعلق بجمیع الاحکام الشرعیہ، تو وہ علم جس کا تعلق تمام احکام شرعیہ سے ہے، تمام احکام شرعیہ سے غیر شرعیہ کو نکال دیا، جی العملیہ، اور شرعیہ بھی ایسے ہیں کہ وہ عملیہ ہے، اعتقادیہ کو کیا کر دیا؟ کو نکال دیا، الحاصل، جو کہ حاصل ہونے والا ہے، من ادلتہ التفصیلیہ، ادلہ اجمالیہ کو بھی نکال دیا، جی صحیح ہے؟ هو الفقہ، وہ کیا ہے؟ فقہ ہے، سمجھ؟ جی وخرج العلم، اور نکل گیا وہ علم بغیر الاحکام، بغیر احکامی، جو احکام کے علاوہ، جو احکام کے علاوہ ہے، یعنی جس میں نسبت نہیں ہے، جس میں نسبت نہیں ہے، یہ پہلے بغیر ہی سے لگے گا، کس سے لگے گا؟ پہلے اولا سے، بیان ذالک ان متعلق العلم اما حکم او غیرہ، پہلا غیرہ نظر آ رہا ہے؟ جی میرے پاس تو تیسری لگی ہے، ہاں نظر آیا؟ جی صحیح، او غیرہ، کیا اور غیرہ، متعلق علم کا یا حکم ہوگا، یا اس کے سوا کچھ اور، اگر غیر حکم ہوگا تو وہ تصورات ہیں، جی اس لیے کہ وخرج العلم بغیر الاحکام، وہ علم نکل گیا فقہ کی طرف سے جس میں احکام نہیں ہو، حکم نہیں ہو، من الذوات والصفات، یعنی تصورات، یعنی من الذوات والصفات، یہ ما قبل کی تشریح ہے، سمجھے نا؟ جی من بیانیہ ہے، جی یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی صحیح، والعلم بالاحکام الغیر الماخوذۃ من الشرع، اور وہ علم بھی نکل گیا جو ہو تو احکام کے ساتھ جی لیکن غیر ماخوذ من الشرع ہو، وہ احکام شریعت سے ماخوذ ہو، اس کا تعلق اوپر،
اما ماخوذ من الشرع او لا، او لا کے ساتھ تعلق ہے، سمجھے نا؟ وہ حکم ماخوذ من الشرع ہوگا یا ماخوذ من الشرع نہیں ہوگا؟ کہتا ہے والعلم بالاحکام الغیر الماخوذۃ من الشرع، اگر وہ علم احکام کے ساتھ تو ہے لیکن ماخوذ من الشرع نہیں ہے بلکہ غیر ماخوذ ہے شریعت سے، صحیح نا؟ یعنی شریعت کے علاوہ سے لیا گیا ہے۔ کل احکام الماخوذۃ، نیچے دیکھو نا، جس طرح وہ احکام جو لیے گئے ہیں من العقل، کس چیز سے؟ کل علم بان العالم حادث، جیسے اس بات کا جاننا کہ عالم حادث ہے، او من الحس، یا ان کو لیا گیا ہے حس سے، کل علم بان النار محرقۃ، جس طرح اس بات کا علم کہ آگ جلانے والی ہے، او من الوضع والاصطلاح، یا وضع اور اصطلاح سے، کل علم بان الفاعل مرفوع، کہ فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو یہ سب کے سب فقہ کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے، یوں کہ یہ سب کے سب فقہ کی تعریف ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وخرج العلم بالاحکام الشرعیۃ النظریہ، اب عملیہ کی قید ہے نا اوپر، نظر آ رہا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ؟ نہ متن میں نہیں، متن میں نہیں، اسی آج کے سبق متن میں جو یہ ساری مثالیں سمجھے نا؟ نظر آ رہا ہے نا؟ تو کہتے ہیں وخرج، اور نکل گیا، العلم وہ علم بالاحکام الشرعیۃ النظریہ، جو احکام شرعیہ کے ساتھ ہوئے لیکن شرعیہ نظریہ کے ساتھ، وہ تو سما اعتقادیہ و اصلیہ، جس کا نام اعتقادیہ اور اصلیہ ہے، نہ کہ عملیہ، نہ کہ عملیہ۔ کون الاجماع حجت، جس طرح اجماع کا کیا ہونا اور ایمان کا کیا ہونا؟ واجب ہونا، صحیح ہے؟ اب بات سمجھ میں؟ واپس جاؤ، شروع سے پڑھو پھر، عبداللہ پڑھ۔ وکیل العلم، وکیل العلم، ماتن کی عبارت العلم، سمجھے نا؟ ہاں عبارت پڑھو۔ عرف الفقہ، تعریف کی ہے اصحاب شافعی رحمہم اللہ نے فقہ کی، بے انہو کہ یہ فقہ من ادلتہ تفصیلیہ کا نام ہے، کہ یہ نام ہے علم بالاحکام الشرعیہ عملیہ من ادلتہ تفصیلیہ کا، اس کا نام کیا ہے؟ فقہ، سمجھے نا؟ یا یہ نام ہے کس چیز کا؟ فقہ، یہ تعریف ہے کس چیز کی؟ فقہ کی۔ وہ بیان و ذالک، اس کی وضاحت کہتا ہے میں یوں کرتا ہوں کہ ان متعلق العلم اما حکم او غیر، کہ علم جس چیز سے تعلق پکڑے گا وہ حکم ہوگا یا غیر حکم ہوگا۔ اب اما حکم کو تو یہ آگے پھر ذکر کرے گا، لیکن یہ غیر کی مثال نیچے کیا ہے بتاؤ؟ ہاں، وخرج العلم بغیر الاحکام من الذوات والصفات، اے من التصورات، سمجھے نا؟ اگر غیر ہے تو وہ تصورات کا علم ہے، وہ نکل گیا، اس سے بحث نہیں ہے۔ غیرہ کو سب کو نکالتا جائے، یا اولا جب کہے گا تو لا کو بھی نکالتا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اما حکمن، کیا؟ او غیرہ کا مسئلہ تو ختم ہو گیا نا، صحیح نا؟ غیرہ کا مسئلہ تو کیا، لیکن اما حکمہ پہ بات کرے گا، اما حکمن پہ کہتے ہیں بل حکم، لیکن حکم کی پھر دو صورت ہے، اما ماخوذ من الشرع او لا، یہ حکم ماخوذ من الشرع ہوگا یا ماخوذ من الشرع نہیں ہوگا۔ اگر ماخوذ من الشرع نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیچے مثال دی ہے، او من الحس، ہاں، او من الوضع والاصطلاح، یہ سب نکل گئے، اولا سے یہ سب نکل گئے، سمجھے؟ والحکم اما ماخوذ من الشرع اولا، اولا کو چھوڑ دو تو وہ حکم جو ماخوذ من الشرع ہو، کیا اس سے بات ہوگی، لیکن اس کی پھر دو صورت ہے، اس کی وہ کون سی ہے؟ والماخوذ من الشرع اما یتعلق بکیفیت عمل اولا، اب کس کو نکالے گا؟ اولا کو، سمجھے نا؟
یعنی حکم وہ ماخوذ من الشرع بھی ہوگا، سمجھے نا، لیکن کیفیت عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا، سمجھے نا، عمل کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اولا کے ساتھ کس کو نکالا؟ سمجھ میں آیا؟ وہ تو سما اعتقادیہ بات نہیں، اس کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا؟ حکم رہ گیا، حکم کے بعد شرع یعنی حکم شرعی، شرعی کے بعد کیا؟ عملی، ایک ایک قید بڑھتی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ نہ صبر کرو، اوپر ہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ حکم جو شرعی بھی ہوگا، نمبر 1 حکم ہوگا، نمبر 2 شرعی ہوگا، نمبر 3 عملی ہوگا۔ اما ان يكون العلم به حاصلا من دلیل تفصیلی الذي نیت به الحکم او لا، یا تو یہ حاصل دلیل تفصیلی سے ہوگا یا نہیں ہوگا دلیل تفصیلی سے، سمجھ میں آیا؟ تو جو نہیں ہوگا اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ خارج کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جو دلیل تفصیلی سے کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا، اسی کو فقہ کی تعریف میں کیا کرتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، باقی فوائد قیود اسی طرح ہے۔ وہ تو سما اعتقادیہ و اصلیہ و کون اجماع حجہ والایمان واجبا وخرج ايضا علم اللہ تعالی وخیر خرج ايضا اضافہ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم بھی من ادلت ہر تفصیلیہ کی قید سے نکل گیا، اس کا ذکر متن میں نہیں تھا، اشارتاً بھی آیا۔ وہ جبرائیل اور جبرائیل علیہ السلام کا علم بھی من ادلت ہر تفصیلیہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ادلہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلائل کا محتاج اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ نظری بھی نہیں ہے بلکہ حضوری ہے۔ کیا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جبرائیل کا علم بھی ادلہ تفصیلیہ سے نہیں ہے، بدیہی ہے، ضروری ہے، نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا جی، تو علم خداوندی کیا وہ فقہ کی تعریف سے نکل گیا کیونکہ وہ علم بہت بالا تر ہے، ایسا نہیں ہے کہ دلائل میں غور کرنے کے بعد کسی چیز کو معلوم کیا جائے، وہ تو علم نظری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم علم نظری تو نہیں ہے کہ اس کا اکتساب کیا جائے، کسی چیز اس کو کسی شے سے نکالا جائے، حاصل کیا جائے، جس طرح کے مجتہد کا علم ہوتا ہے، دلائل میں غور کرنے کے بعد اس کو ایک نتیجہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ علم جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے قرآن کا، حدیث کا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی شے کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی نکل گیا، سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں جبریل کا علم بھی من الادلہ نہیں ہے، مع الادلہ ہے۔ کیا؟ بدیہی علم ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں؟ وہ بھی کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ لیکن ساتھ میں کہتے ہیں والرسول علیہ السلام، علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا علم بھی جو ہے اس سے نکل گیا، نبی علیہ السلام کا علم بھی اس سے نکل گیا، کیونکہ نبی کا علم بھی اجتہاد سے بالاتر ہے، اجتہاد سے کیا ہے؟ لیکن اس پہ ایک سوال وارد ہوگا ضرور کہ آپ نے پڑھا تھا حسانی میں صفحہ نمبر 96 تھا غالباً کہ وہ صحیح ہو انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعمل بالاجتہاد، کانا یعمل اذن قطع طمعہ عن الوحی، کہ صحیح بات اور راجح بات ہمارے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل کرتے تھے اجتہاد پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طمع اور امید ختم ہو جاتی تھی وحی سے، یعنی جب کسی مسئلے کے اندر وحی نہیں آتی تھی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اجتہاد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد سارے مجتہدین سے کیا ہوا کرتا تھا؟ بلند ہوا کرتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ پھر وہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تفصیل بھی مسئلے کی پڑھی تھی کہ فقہاء اصولیین فرماتے ہیں اور جمیع مفسرین اور محدثین اس پر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے اندر اور غیر کے اجتہاد کے اندر، یعنی فقہاء کے اجتہاد کے اندر فرق بہت بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ باقی مجتہدین اگر خطا کریں تو باقی علی الخطا رہ سکتے ہیں، لیکن نبی کا اجتہاد خطا پر باقی رہ سکتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ مؤید بالوحی ہوا کرتا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ بہرحال
پیغمبر کا جو علم ہے وہ بھی بعض مقامات میں کیا ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے، تو اس کو کیسے خارج کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ القلیل کالمعدوم کے قبیل سے ہے. بس کیا کل معدوم. سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا اجتہاد اور غیر نبی کا اجتہاد اس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے عرض کیا فرق ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو باقی علی الخطا رکھا جاتا نہیں ہے، خطا پر چھوڑا جاتا نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس وجہ سے وہ اجتہاد دیگر اجتہادات کی طرح نہیں ہے. اس وجہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کیا ہو گیا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ وقضا علم المقلد وقضا وهو بدیہی لأن علمه ليس من أدلتها التفصيلية بل علمه من المجتہد والمفتی. گدا گاڑی چلانے والا ہے، اس کو ادلہ تفصیلیہ کا کیا پتہ ہے؟ اس کو بولا ادلہ تفصیلیہ وہ کہے گا یہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ لأنه لم يحصل من الأدلة التفصيلية کیونکہ اس کو حاصل نہیں کیا گیا، لم يحصل نہیں حاصل کیا گیا اس کا علم ادلہ تفصیلیہ.